الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز دوستو، آج جس طرح آپ کے علم کے اندر ہے، آج کی یہ بزم ہفتہ وار تقریب، یہ ہماری جمعرات، ہر جمعرات کو یہ بزم ادب سجائی جاتی ہے۔ اس بزم ادب کے اندر آج مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آج میں اپنے اساتذہ کرام کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جو میں نے آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب اپنی امتیوں سے، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ هل يستوي الذين، کیا جو علم رکھتے ہیں، جو علم کو جاننے والے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ کیا وہ جو علم نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ علم والے اور ان پڑھ جو ہیں یہ ایک ہی صف کے اندر، ایک ہی سمت کے اندر، ایک ہی جگہ برابر ہو سکیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم سکھاتا ہے، اس کی تعلیم پڑھاتا ہے۔ تو سامعین محترم، عزیز دوستو، یہ استاد ہمارے لیے، یہ بلکہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ خود نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، علم کی بھی میں آپ کو تعریف بتا دوں کہ علم کی بہت سی اقسام ہیں، مگر دو علم ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں، ہم جن کے ساتھ استفادہ جن سے حاصل کر رہے ہیں۔ پہلا علم یہ ہے کہ جو دنیاوی علم ہے، جو ہمیں سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے حاصل ہم کرتے ہیں، اور دوسرا علم دینی علم ہے جو مدارس کے اندر رہ کر ہم مدرسے کی صورت میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جو دنیا کا علم ہے وہ صرف دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، مگر جو دین کا علم ہے یہ صرف دنیا کا نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی سامان بنانے کے لیے ہم اسے حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرات، یہ اساتذہ یہ بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، کیونکہ استاد تو ہر زمانے میں انمول رہا ہے۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان السلام سے علم سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ تھا، آپ جب علم سکھاتے اپنے اصحاب کرام کو، تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو جاتے اور وضو کے قطرے زمین پر نہ گرنے دیتے، بلکہ انہیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے۔ یہ ہے استاد کا ادب، یہ ہے اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے پیار۔ تو اسی طرح حضرت شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اسے اختیار ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے اپنے پاس رکھ لے، چاہے آزاد کر دے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید
آپ لکھتے ہیں اپنی کہانی کے اندر کہ میں ایک دن جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا. جب نماز سے فارغ ہو کر باہر آیا تو مسجد کے سامنے گیٹ کے اوپر میں نے دیکھا اپنے شہزادوں کو کہ وہ اپنے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑ رہے ہیں, آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے. ایک کہتا ہے میں نے اٹھانے ہیں, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ جوتے اٹھانے ہیں. تو جب دربار کے اندر ہارون رشید پہنچا, جا کر اس نے پوچھا کہ اے لوگو یہ بتاؤ آج کی اس بزم کے اندر, آج کی اس میری مجلس کے اندر سب سے زیادہ عظمت والا, سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا, با یک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین, آج کی اس مجلس کے اندر سب سے زیادہ عزت والے تو آپ ہیں, آپ سے زیادہ مقام والا تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں. تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ اے لوگو آج اس بزم کے اندر میں عزت والا نہیں ہوں, آج اس بزم کے اندر میں مقام والا, مرتبے والا, اتنے مقام والا نہیں ہوں جتنا کہ وہ ہماری جامع مسجد کا استاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں نے دیکھا ہے اس استاد کے لیے, اس استاد کے جوتوں کے لیے میرے شہزادے جھگڑ رہے تھے, وہ استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ آج جوتوں کا جو شرف ہے نا وہ استاد کے اٹھانے میں نے اٹھانے ہیں, دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانے ہیں. تو یہ میرے دوستوں استاد کا مقام ہے, یہ ہے استاد کا مرتبہ, یہ ہے استاد کی عظمت. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اپنے استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں وہی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انہیں نہیں کامیاب ہونا ہے. جو استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں, جو استاد کی خدمت کرتے ہیں, جو استاد کے کہنے پر لبیک کہتے ہیں, وہی دنیا کے اندر پھر کامیاب ہوتے ہیں. تو جب کامیاب ہوتے ہیں تو پھر دنیا والے انہیں اپنی نظروں کے اندر انہیں بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ انہیں بلاتے ہیں, ان کے ساتھ پیش آتے ہیں, پھر دنیا ان کے اوپر رشک کرتی ہے. تو دعا یہ ہے, آپ سے یہ التماس بھی یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں, اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت رکھیں, اپنے اساتذہ کے ساتھ ہر کام کے اندر جب بھی کوئی حکم ارشاد فرمائیں تو ہر وقت لبیک کہتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کے احکام کو ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے لبیک کہیں. اللہ پاک ہمارے اساتذہ کرام کا سایہ ہمارے اوپر دائر و قائم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا